لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العلی العظیم. عزاداران امام مظلوم، جس موضوع کے تحت ہماری ان مجالس عزا کا سفر جاری ہے وہ موضوع ہے عرفان کربلا، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس عزا میں رمز بقائے انقلاب کربلا اور انتخاب و سلیکشن کی ہماری زندگی میں امپورٹنس کی طرف ہم نے توجہ دلائی، اور انقلاب کربلا میں بھی کچھ لوگوں نے انتخاب میں کامیابی حاصل کی اور کچھ لوگ اس انتخاب میں غلطی کر بیٹھے. انتخاب راہ، انتخاب ہدف اور انتخاب لیڈر. اور کچھ لوگوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم نیوٹرل ہیں، نہ حق کی طرف ہیں اور نہ باطل کی طرف. تو ہم نے بتایا کہ اسلام میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں ہو، بلکہ اسلام میں ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے حق کا راستہ. اور اس راستے کی ہدایت کے لیے اور اس راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ اپنی نمازوں میں اس جملے کو دہرائیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس راہ کو انتخاب کریں، اس راستے کا انتخاب کریں جو انقلاب کربلا کا راستہ ہے اور جو عزاداری کا راستہ ہے. لیکن اس راستے کو ہم اس انقلاب کو ہم 2 نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں. انقلاب کربلا کو، ایک انقلاب کربلا کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں اور لوگ دیکھتے ہیں، اور ایک انقلاب کو ایک نمونے اور اسوے کی نگاہ سے دیکھیں. یا میں خطابت کے انداز میں کہوں کہ اس انقلاب کو ہم کبھی ثواب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کبھی اس انقلاب کو انقلاب کی نگاہ سے دیکھیں. اگر اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو انسان اس انقلاب کی تعریف کرتا ہے، اس انقلاب کی مدح کرتا ہے. اگر اس انقلاب کو نمونے کی نگاہ پر دیکھیں، نمونے کی نگاہ سے دیکھیں، اسوے کی نگاہ سے دیکھیں، یہ انقلاب ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس نگاہ میں انسان اپنی زندگی کو تبدیل کرے گا، اپنی زندگی میں چینجز لے کر آئے گا، اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آئے گا. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے. جب بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی انقلاب کی بات آئی، جب بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کی بات آئی، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزوں کی طرف خصوصی طور پر اشارہ کیا ہے کہ یہ جو انقلاب وجود میں آنے والا ہے، پیغمبر اسلام نے سالوں پہلے فرمایا، یہ انقلاب در حقیقت ہدایت کا انقلاب ہے. یہ انقلاب در حقیقت چراغ ہدایت ہے بشریت کے لیے. خود چراغ ہدایت ایک اسوہ ہے اور ایک رول ماڈل ہے.
کہ یہ ان الحسین مصباح الہدا، کہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ چراغ ہدایت یعنی ایک لائٹ ہے، یہ انقلاب لائٹ ہے کا مطلب یہ کہ جو بھی اس سے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ لائٹ سے فائدہ اٹھاتا چلا جائے گا۔ لائٹ کے بینیفٹس میں سے ایک بینیفٹ یہ ہے کہ لائٹ انسان کے لیے چیزوں کو روشن کر دیتا ہے، لائٹ انسان کے لیے پاتھ کو، راستے کو کلیئر کر دیتا ہے، کہ انقلاب کربلا لائٹ ہے، گائیڈنس کا لائٹ ہے، کہ انسان اس لائٹ کے سائے میں آتا ہے تو انسان کے لیے راستہ صاف نظر آتا ہے، راستہ کھلا ہوا نظر آتا ہے، اس راستے میں ڈیڈ اینڈس نظر نہیں آتے، اس راستے میں کنفیوژن نظر نہیں آتے، اس راستے میں ڈاؤٹس نظر نہیں آتے۔ جو بھی اس راستے پر چلتا چلا جائے گا، انتخاب کرے گا، وہ راستے میں چلتا چلا جائے گا، وہ راستہ انسان کو نجات کی طرف لے جائے گا۔ چراغ ہدایت یعنی انقلاب نور جسے ہم کہہ سکتے ہیں، انقلاب لائٹ ہے۔ اس لیے جو سورہ قرآن مجید میں موجود ہیں، ان سوروں میں سے ایک سورہ جو والفجر کا سورہ ہے، فجر کا سورہ امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سورہ کی تفسیر میں ہمارے علماء کرام نے بتایا ہے کہ سورہ والفجر یعنی سورہ امام حسین علیہ السلام۔ خوب یہ سورہ شروع ہوتا ہے فجر سے، یہ سورہ شروع ہوتا ہے صبح سے، یہ سورہ شروع ہوتا ہے سویرے سے، یہ سورہ شروع ہوتا ہے لائٹ سے۔ فجر کو فجر کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں نور طلوع ہوتا ہے، وہاں سے نور نکلتا ہے۔ چونکہ نور نکلتا ہے، تاریکی بھاگ جاتی ہے، تو صبح کو فجر کہتے ہیں۔ چونکہ یہ انقلاب کربلا، جب کسی کی زندگی میں یہ انقلاب آتا ہے تو اس کی زندگی سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، چاہے وہ اندھیرا جہالت کا اندھیرا ہو، چاہے وہ اندھیرا تکبر کا اندھیرا ہو، چاہے وہ اندھیرا حسد کا ہو، دشمنیوں کا ہو، کینے کا اندھیرا ہو، جسے بھی آج کی دنیا ڈارکنیس کہتی ہے، اندھیرا کہتی ہے، ایک انقلاب کا نور ان سارے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی بزم عزاداروں میں، یعنی عزاداری جو ایک سماج ہے جسے ہم حسینی سماج کہتے ہیں، اس حسینی سماج اگر حقیقی معنی میں انقلاب کے سائے میں آ جائے، انقلاب کربلا کے سائے میں، تو ان کے درمیان نہ جہالت کا تصور ہو سکتا ہے، نہ تکبر کا تصور ہو سکتا ہے، اور نہ حسد کا تصور ہو سکتا ہے۔ اس انقلاب میں، لائٹ میں، نور میں انسان اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک لائٹ اور یہ نور انسان کو راستے کو کلیئر کر دیتا ہے، انسان آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے زندگی میں۔ اور دوسرا جو لائٹ کا فائدہ ہے وہ ہے اطمینان اور سکون، کہ اگر انسان اس انقلاب کو فالو کرے گا، اس انقلاب کے ساتھ چلے گا، تو انسان کو جو سب سے اہم ترین چیز نصیب ہوگی وہ سکون ہے۔ فائر اور لائٹ میں فرق یہی ہے کہ آگ انسان کو پریشان کر دیتی ہے، آگ انسان کو مضطرب بنا دیتی ہے، لیکن لائٹ انسان کو اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے، ایک انسان کی زندگی میں ایک سیٹسفیکشن لے کر آتا ہے یہ لائٹ۔ تو اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا حسین چراغ ہدایت، اس کے سائے میں آؤ، تمہیں گائیڈنس ملے گی، تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں سکون ملے گا، دنیا کی حقیقت کا پتہ چلے گا اور اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، اندھیروں کو کوسنے کے بجائے، اندھیروں کو گالیاں دینے کے بجائے ایک وہاں پر چراغ جلا دو، اندھیرے خود بخود بھاگ جائیں گے، اندھیرے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ حسینیت کا چراغ جلانا ہے، وہ انقلاب کا چراغ جہاں جل جاتا ہے، اندھیرے انسان کی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر اندھیرے رہیں تو پھر وہاں اجالا نہیں ہوگا، پھر وہاں لائٹ کا تصور نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا۔ یہ دو چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی انسان یہ تصور کرے کہ بھئی حسد بھی ہو، دشمنیاں بھی ہو، کینے بھی ہوں، تکبر بھی ہو، اور حسین کا غم بھی ہو، وہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ اگر حسین کا غم آ رہا ہے دلوں میں تو پھر حسد کا اندھیرا، حسد کی تاریکی، حسد کی ڈارکنیس دور ہو جانا چاہیے، کہ گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے، دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ آ گیا تو کہاں رہے گا۔
اگر دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ہو، ایک دوسرے سے دوریاں ہوں، اور زبان پر ایک دوسرے کی غیبت ہو، اور آنکھوں میں خیانت ہو، اور گھروں میں گھر ہمارے جہاں پر ہم نے بنائی ہے اس زمین پر گھر، یا گھر غصبی ہو، اور تو اس گھر میں اگر آنے والا جو آ رہا ہے وہ معصوم ہے، وہ پاک ہے، اس کے لیے جگہ چاہیے، اس کے لیے پلیس چاہیے، اس کے لیے رہنے کے لیے اسپیس چاہیے، تو وہ جگہ اور وہ گھر وہ کہاں رہے گا؟ اس کی جگہ یا تو ہمارا دل ہے، اس کی جگہ یا اس کا تذکرہ ہماری زبانوں پر ہوگا، اس کا انتظار ہم اپنی آنکھوں سے کریں گے، اور بلائیں گے تو اپنے گھروں میں بلائیں گے۔ ہر گھر امام کی حکومت کے سائے میں ہوگا، ہر گھر امام کی مملکت کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ چاروں چیزیں امام کے لیے تیار ہونا چاہیے، دل پاک ہو، زبان پاک ہو، آنکھیں پاک ہو، اور گھر پاک ہو، تو آنے والا آئے گا۔ اگر دلوں میں دشمنیاں ہوں، زبانوں پر غیبتیں ہوں، آنکھوں میں مکاری ہو، فریب ہو اور دھوکہ دہی ہو، اور مکان جو غصبی ہو، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو بلانے سے پہلے یہ ساری تیاریاں ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس کا یہی معنی ہے چراغ ہدایت کا، کہ جس کی زندگی میں انقلاب کربلا آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں لائٹ اور نور آ جاتا ہے۔ ایک اور جو دوسری مثال دی ہے اس انقلاب کربلا کے لیے، بڑی خوبصورت مثال ہے، وہ کشتی نجات کی مثال ہے۔ امام حسین کی مثال جو ایک شپ کی مثال ہے، ایک کشتی کی مثال ہے، وہ بھی کشتی نجات کہ ہمارے لیے ایک اسوے کے طور پر ہے۔ کشتی نجات کا مطلب یہ کہ وہ کشتی رواں دواں ہے، کربلا سے یہ کشتی چلی ہے، اس کو بنایا گیا سالوں پہلے، اور کربلا میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا، اور وہ کشتی جو ہے کربلا 61 ہجری روز عاشوراء سے وہ کشتی آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ ہر شہر، ہر ولیج، ہر ٹاؤن، ہر ملک میں جاتی ہے، اور لوگوں کے دروازوں پر وہ رکتی ہے اور آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی جو جو اس کشتی میں سوار ہو جائے، کوئی جو اپنا راستہ بدلے، اس کی گمراہی کا راستہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ یہ کشتی بڑی خوبصورت کشتی ہے، جو کشتی نجات بن کر چلی ہے بعنوان کربلا، بعنوان انقلاب کربلا۔ لیکن کشتی دیکھیے، کئی مرتبہ ہم جانتے ہیں یہ کشتی نجات ہے، کئی مرتبہ ہمیں پتہ ہے یہ کشتی ہمیں نجات دے گی، ہمیں منزل تک پہنچائے گی، لیکن اس کشتی کے سلسلے میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ دور سے کھڑے ہو کر کشتی کو تماشا کرتے ہیں، دور سے کھڑے ہو کر کشتی کو دیکھتے ہیں، ممکن ہے تعریف بھی کریں، دور سے کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ کشتی کتنی خوبصورت ہے، یہ کشتی کتنی بڑی ہے، یہ کشتی کتنی بیوٹیفل ہے، انسان دور کھڑے ہو کر تعریف کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اور قریب جاتے ہیں، کشتی کو چھو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کشتی بہت اچھی کشتی بنی ہے، بہت اچھے میٹیریل سے بنی ہوئی ہے، یہ کشتی بڑے ہی کام کی چیز ہے، اور کچھ لوگ اندر کشتی میں چلے جاتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ انقلاب کربلا کی کشتی جو ہمارے ڈور سٹپ پر کھڑی ہوئی ہے، آواز دے رہی ہے کہ تم جاگو، حر بننا چاہتے ہو تو یہ کشتی تمہیں حر بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے اسی وقت یہ کشتی انسان کو حر بناتی ہے، یا زہیر بن خین بناتی ہے، جب انسان اس کشتی میں سوار ہوگا۔ خود تعریف پر ممکن ہے ثواب ملے گا، لیکن نجات اگر چاہتے ہو تو اس کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ ایک یا علی مدد کہہ کر اس انسان کو چاہیے کہ وہ کشتی میں قدم رکھے، اور یہ کشتی انسان کو نجات کے ساحل تک لے جائے گی، یہ کشتی انسان کو منزل نجات تک لے جائے گی۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے کہا یہ حسین کی کشتی جو ہے یہ نجات کی کشتی ہے۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، پیغمبر اسلام کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں یہ جو کشتی نجات ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام نے بتایا ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدلنے والی کشتی ہے، انسان کے سوچ کو بدلنے والی کشتی، انسان کی زبان پر پڑے ہوئے تالوں کو کھولنے والی کشتی۔ انسان جب اس کشتی کے سائے میں آتا ہے یا کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس کے زندگی گزارنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اس سے کہ جب کشتی میں انسان سوار ہو جاتا ہے، انسان کا اختیار اب کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ اختیار اس کا کشتی کے ناخدا کے حوالے ہے۔ اس کشتی کا ناخدا امام حسین علیہ السلام۔ اب وہ جس ڈائریکشن میں لے جائیں گے مجھے اس ڈائریکشن میں جانا پڑے گا، اب وہ جس رخ پر لے جائیں گے مجھے اس رخ پر جانا پڑے گا۔ یہ در حقیقت کشتی کی مثال ہے۔ تو امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں،
ہم ان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کشتی نجات ہے، سب کے سب کشتی نجات ہیں۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی جیسی ہے، ہم کے سب کشتی نجات ہیں۔ لیکن بنام حسین جو کشتی کربلا میں تیار کی گئی ہے، جو کشتی جگر کے ٹکڑوں کی قربانی دینے کے بعد اس کشتی کو تیار کیا گیا ہے، اس کی جو 3 خصوصیتیں الگ ہیں جو دوسروں کی کشتیوں سے ہے، دوسری کشتیوں سے الگ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کمال بیان کیا گیا ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے اس کشتی کی، یہ کشتی انسان کو بہت جلد منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ کشتی تیزی کے ساتھ انسان کو نجات کی منزلوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی یہ عزاداری اور یہ کربلا کا تصور اور یہ فرش عزا پر آنا، یہ اہتمام، یہ انتظام اور یہ احترام جو عزا انسان کی زندگی میں پایا جاتا ہے، یہ کشتی انسان کو بہت جلد منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک رات میں جیسے حضرت حر نے سفر طے کیا، جیسے حضرت زہیر نے سفر طے کیا، ایک رات میں سالوں کا سفر اس کشتی میں بیٹھ کر انسان منزل نجات تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک کشتی تیزی کے ساتھ انسان کو لے جاتی ہے منزل مقصود تک۔ اور دوسری جو خصوصیت ہے کشتی کی، یہ کشتی بہت وسیع ہے، یہ بہت بڑی ہے کشتی۔ کس اعتبار سے وسعت ہے؟ تینوں اعتبار سے وسعت ہو سکتی ہے کشتی کی۔ یعنی زمانے کے اعتبار سے یہ کشتی ہر زمانے میں ہے، یہ کشتی ہر دور میں ہے، یہ کشتی ہر وقت ہے، یہاں پر کوئی ٹائم کی لیمٹ نہیں ہے۔ 61 ہجری سے چلی تھی یہ کشتی اور آج بھی یہ کشتی موجود ہے۔ زمانے کے اعتبار سے یہ کشتی وسیع ہے، بہت بڑی کشتی ہے نہیں، زمانے کے اعتبار سے، ایک وسعت کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے، پلیس کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے بھی یہ کشتی بڑی وسیع ہے۔ آج دنیا کے کون سا ایسا گاؤں ہے، کون سا ایسا ولیج ہے اور کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے ہوں، وہاں پر فرش عزا نہ بچھائی جاتی ہو؟ کتنی وسیع ہے یہ کشتی، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایک تو ہر زمانے میں ہے اور یہ ہر جگہ ہے، مکان کے اعتبار سے کوئی محدودیت یہاں پر نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں مثلا کووڈ-19 کے موقع پر ہم عزاداری برپا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں اگر اس کو پازیٹیو لیں گے تو دیکھا جائے گا کہ ہر گھر تک یہ آواز آج بھی پہنچ رہی ہے، اسی طرح پہنچ رہی ہے جیسے پہلے پہنچتی تھی۔ اور یہ گھر تک، ہر گھر میں یہ آواز ہے، آواز یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کشتی پھیل گئی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کشتی بہت ہی وسیع ہے، ہر ایک کو جگہ دے گی کشتی، یا ہر مذہب والوں کے لیے اس کشتی میں جگہ ہے۔ کوئی آ جائے امام حسین کے نام پر، کوئی آئے جو دور رہ چکا نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کشتی میں جگہ ہے۔ صرف شرط یہ کہ وہ بیدار رہے، اسے اٹھا کر نہ لا جایا جائے، وہ خود بخود چل کر آئے، جاگے تو امام حسین کی کشتی میں اس کے لیے جگہ ہے۔ جیسے جوشم علی آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس کشتی میں جگہ ہے اس کے لیے بھی، ہر مکتب کے ماننے والے کے لیے، ہر مذہب کے ماننے کے والے کے لیے اس کشتی میں جگہ۔ ایک کشتی جلدی منزل تک پہنچائے گی، دوسرے کشتی وسیع ہے، جگہ سب کے لیے ہوگی اس کشتی میں، اور تیسرے یہ ہے کہ وہ کشتی آسانی کے ساتھ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے، سہل ہے، بہت ہی یسر ہے اس کشتی میں۔ عسر حسین کے لیے تھا قربانی دینا، یسر اس لوگوں کے لیے ہے جو اس کشتی کو فالو کرتے ہیں، اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اس کشتی کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی آسانیاں ہیں۔ علامہ شیخ جعفر شستری نے خصائص الحسینیہ میں اشارہ کیا ہے کہ امام حسین کے نام پر کئی الگ دروازے کھل گئے نجات کے، کئی گنا دروازے بڑھ گئے نجات کے۔ سبیل کا دروازہ، اشک عزا کا دروازہ، پانی پلانے کا دروازہ، فرش عزا کا دروازہ، علم و تعزیہ تابوت کے دروازے، یہ جو دروازے کھلے ہیں یہ نجات کے دروازے ہیں۔ یہ در حقیقت انسان کو راستہ دکھاتے ہیں کہ تم اس طرف سے جانا ہے، تم اس طرف سے تم چلو گے تو تم کامیاب ہو جائے۔ آسان ترین راستے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کربلا کے انقلاب کے بعد منسوب ہو گئے، ریلیٹ ہو گئے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نجات دینے کے لیے تیار ہے۔ اعمال محبت یا آثار محبت ہمیں مجلس اعزا میں نظر آتے ہیں کہ انسان آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک طرف چراغ ہدایت کہا تو دوسری طرف کشتی نجات کہا کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ اور جو تیسری مثال دی ہے وہ وہی خوبصورت مثال ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمارے علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور شہزادی
دادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس کو عملی طور پر اس کا قیام کیا ہے، وہ یہ کہ انقلاب کربلا کو یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے، انقلاب کربلا کو ایک مکتب کا نام دیا گیا ہے، انقلاب کربلا کو ایک فکر کا نام دیا گیا ہے، کسی ایک فرد کا انقلاب نہیں ہے بلکہ ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، اور اس یونیورسٹی میں سب کے لیے ڈورز اوپن ہے، جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی عمل کے راستے جاننا چاہتا ہے، وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے اس یونیورسٹی میں۔ یہ واحد یونیورسٹی ہے جس کے ڈورز کو اوپن کیا گیا سب کے لیے، بچے کے لیے، بڑے کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے یونیورسٹی کے ڈورز اوپن ہیں، اور ایک اوپن یونیورسٹی کے طور پر آج انقلاب کربلا ہے۔ جو بھی آ سکتا ہے فرش اعضاء پر بیٹھے، کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہے، بس شرط یہ کہ فرش اعضاء کا احترام کرے اور بیٹھے، یہاں سے سیکھ کر جائے، اپنی زندگی کو بدل لے۔ تو اس اعتبار سے کہ ایک چراغ ہدایت، دوسرے کشتی نجات، تیسرے یونیورسٹی، سب کے لیے اس میں اجازت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اسوہ ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ اب یہ رول ماڈل کے طور پر جب ہم پیش کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انقلاب کربلا کا ایک تصور ہی دوسرا ہمارے ذہن میں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں عرفان کربلا، کہ دوسرے رخ سے ہم انقلاب کربلا کو دیکھ سکتے ہیں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور اسوے کا فائدہ کیوں اسوہ قرار دیا، کیوں کہا اس کو چراغ ہدایت ہے، کیوں کہا کشتی نجات ہے، کیوں کہا یونیورسٹی ہے؟ اس لیے کہ جب اسوہ انسان بنائے گا، رول ماڈل بنائے گا، اس رول ماڈل کا انسان کی زندگی میں اثر ہوتا ہے، رول ماڈل کا انسان کی زندگی میں امپیکٹ ہوتا ہے۔ گفتگو سے زیادہ، بات چیت سے زیادہ اور اسپیچز سے زیادہ جس چیز کا اثر ہوتا ہے وہ ماڈل کا اور رول ماڈل کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے باتوں سے زیادہ بچے کی زندگی میں جو چیز نقش چھوڑ دیتی ہے، جو چیز بچے کی زندگی کو بدل دیتی ہے، وہ پیرنٹس کا کردار ہے۔ وہ پیرنٹس کو رول ماڈل بننا ہے۔ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو رول ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے خود رول ماڈل بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ بچے رول ماڈل ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سب کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انقلاب کو رول ماڈل بنایا ہے اس کو فالو کرو۔ وہ رول ماڈل کربلا اور کربلا کے اصحاب کو بتایا ہے۔ قرآن نے کہا کہ تمہیں رول ماڈل چاہیے، تمہیں اسوہ چاہیے، تمہیں نمونہ چاہیے زندگی کے لیے، زندگی کو بدلنے کے لیے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم نے رول ماڈل قرار دیا ہے، اور پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے رول ماڈل قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک رسول کی مکمل زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، کمپلیٹ لائف تمہارے لیے رول ماڈل ہے ایک، اور یہ کہ تم رول ماڈل کا مطلب یہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ کون سی زندگی رول ماڈل ہے، کون سی زندگی رول ماڈل نہیں ہے۔ کوئی کنڈیشن نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی زندگی عصمت کے دائرے میں گزری ہے، انفیلیبلٹی کے دائرے میں گزری ہے۔ جس کی بھی اطاعت کا حکم ہے سوائے اللہ، رسول اور امام کے، وہاں پر کنڈیشنز ہیں۔ جہاں کنڈیشن آ جاتے ہیں وہاں پر عصمت کی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرو تو پھر کنڈیشن کیا ہے، وہ اطاعت تمہیں اللہ کی مخالفت میں نہ لے جائے، اللہ کے شرک کی طرف نہ لے جائے، ایک کنڈیشن ہے۔ لیکن امامت اور ولایت اور نبوت اور رسالت میں کوئی کنڈیشن نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر کی اطاعت کرو، امام کی اطاعت کرو، وتھ واٹ کنڈیشن؟ کوئی کنڈیشن نہیں۔ کنڈیشن نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انفیلیبل ہیں، وہ معصوم ہیں، جہاں انسان آنکھ بند کر کے ان کی اطاعت کر سکتا ہے۔ تو جہاں پروردگار عالم نے کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، انقلاب کربلا سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اپنے خطبے میں اشارہ کیا وَلَكُمْ فِيَا أُسْوَةٌ، اللہ اکبر۔ یہاں پر آ کر ہمیں یہ معنی کا پتہ چلتا ہے حسین منی و انا من الحسین کا معنی کیا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ لکم فی، تمہارے لیے میرے اندر، یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں میرے اندر اسوہ ہے، نمونہ، یعنی انقلاب کربلا تمہارے لیے نمونہ ہے، اصحاب کربلا تمہارے لیے نمونہ ہے، جو میرے ساتھ چلتے ہیں وہ تمہارے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ امام حسین نے اس نمونے کی طرف اشارہ کیا، خود پریکٹیکلی طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا میرے لیے رسول نمونہ ہے۔ کہتے تو میں 2 کام کرنے کے لیے نکلا ہوں مدینے سے، میرے 2 راز ہیں اس انقلاب کے پیچھے۔
دو فلسفی کو امام حسین علیہ السلام نے بتایا، دونوں میں اسوہ بتایا ہے کہ مولا آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ انقلاب کیوں برپا کر رہے ہیں۔ دو باتوں کی طرف امام نے حسین نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو۔ ایک نانا کی امت کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کہا امت کی اصلاح ہو، نانا کی امت کی اصلاح ہو، یعنی در حقیقت سنت و سیرت پیغمبر اسلام کو آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے رسول کو اسوہ بنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، میرے لیے دو نمونے ہیں، ایک پیغمبر اسلام کی ذات جو آپ کے جد ہیں، اور دوسرے مولا کائنات کی ذات جو آپ کے والد محترم ہیں۔ امام حسین کہہ رہے ہیں میں دونوں کو فالو کر رہا ہوں۔ یعنی میں خلاصہ کر دوں تاکہ گفتگو طولانی نہ ہو جائے، امام حسین یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے دونوں اسوہ ہیں، نبی اور علی حسین کے لیے وہ اسوہ ہیں، اور ہمارے لیے حسین اسوہ ہے، ہمارے لیے حسین کی ذات اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں میں ان کو فالو کر رہا ہوں اور تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے فالو کرو اور دین کی طرف آؤ۔ ایک سسٹم بنایا امام حسین علیہ السلام، ایک نظام قائم کیا، نظام امامت اور ولایت، کہ اس طرح تم چلو گے تو پھر اصل حقیقت تک پہنچو گے۔ یعنی کربلا سے سفر شروع کرو تو پہنچو گے تم غدیر تک، غدیر سے آگے تم نکلتے چلے جاؤ گے تو پہنچو گے بعثت تک، اور بعثت کے عقیدے کو مضبوط کرو گے تو پہنچو گے توحید تک۔ کچھ لوگ توحید سے امامت تک آتے ہیں، کچھ لوگ امامت سے توحید تک جاتے ہیں۔ یہ راستہ اور یہ نظام امام حسین علیہ السلام نے بتایا، میرے لیے وہ نمونہ ہے اور تمہارے لیے میں نمونہ ہوں۔ اتنا ہی نہیں، حتیٰ جب مدینے سے آپ نکلے تھے، امام حسین کہتے ہیں انبیاء کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے انبیاء کی زندگی کو یاد کرو، وذکر فی الکتاب ابراہیم، کتاب میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرو، حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرو، مریم کا تذکرہ۔ کیوں تذکرہ کریں؟ کیوں ان کی یاد کو باقی رکھیں؟ کیوں ان کے قصے دہرائیں؟ اس لیے دہرائیں کہ ان کے قصے میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، ان کے قصوں میں تمہارے لیے عبرتیں ہیں، ان کے قصوں میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے وہ آیت پڑھی جو حضرت موسیٰ نے پڑھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ مصر سے نکلے تھے مدائن کی طرف، حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نکلا اس حالت میں کہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ظالم مجھے مار دیں۔ اس آیت کریمہ کو کی تلاوت کر کے امام مدینے سے نکل رہے ہیں، گویا بتا رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نکلے تھے اسی طرح سے میں بھی مدینے سے نکل رہا ہوں۔ اگر میں یہاں رہوں تو مجھے مار دیا جاؤں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ نمونے کے طور پر حضرت موسیٰ کی زندگی کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو امام حسین ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اسوہ کا فائدہ میں بتاؤں گا کس چیز میں وہ اسوہ ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے ایک سبق آج کی مجلس سے لے کر اٹھیں۔ تو امام فرماتے ہیں اناتنا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، حتیٰ حضرت مسلم کی زیارت جب ہم پڑھتے ہیں، آپ کے نام کی جو زیارت لکھی گئی ہے اس زیارت میں اشارہ ہے کہ مسلم کے لیے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر وہی زمانہ گزرا ہے، وہی حالت گزری ہے، اسی سچویشن سے آپ گزرے ہیں جیسے جنگ بدر میں رہنے والے لوگ گزرے تھے، بدریون گزرے تھے۔ یعنی اصحاب امام حسین کے لیے اصحاب بدر کے ساتھ کمپیریزن کیا کہ تمہارے لیے جنگ بدر نمونہ ہے، رہبر کی بات سننا اور لیڈر کی فالو کرنا اور اطاعت کرنا، اپنی جان کو قربان کرنا۔ اصحاب حسین حضرت مسلم اور اصحاب حسین کے لیے جنگ بدر نمونہ ہے اور ہمارے لیے اصحاب حسین نمونہ۔ یہ سلسلہ ہے نمونے کا اور یہ سلسلہ ہے اسوے کا۔ اسی طرح سے زندگی آگے بڑھتی ہے، اسی طرح سے ایک نظام، دینی نظام آگے بڑھتا ہے، ایک ولایت کا نظام بڑھتا ہے۔ کس طرح وہ لوگ ہمارے لیے اسوہ ہیں، کس طرح وہ لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم نہیں، اگر آپ دیکھیں گے جو نان مسلم لیڈرز ہیں آج کی دنیا کے، جو گزر چکے ہیں، جو آج لیڈرز ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ آپ نے جو انقلاب برپا کیا، آپ نے جو ریولوشن برپا کیا، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں چینجز لانی ہے، آپ کے ذہن میں وہ کون سا انقلاب تھا جس کی آپ اطاعت کرنا چاہتے تھے، جس کو فالو کرنا چاہتے؟ وہ لیڈر کا نام کیا تھا؟ ایک زبان سارے لیڈرز مل کر کہیں گے ہماری نگاہوں کے سامنے انقلاب کربلا تھا، ہماری نگاہوں کے سامنے امام حسین کی شخصیت موجود تھی، ہم نے اس شخصیت سے درس لیا ہے، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہو، محمد علی جناح ہو، نیلسن منڈیلا ہو،
حتیٰ ہمارے ریلیجیس لیڈر، ہمارے مرجع تقلید جو گزرے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ سے بھی کوئی سوال کرے کہ آپ نے یہ انقلاب کا مذہبی انقلاب لانے کا جو جذبہ آپ نے جو سبق سیکھا ہے وہ کہاں سے سیکھا ہے، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بے بانگ دہل یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر کا نتیجہ اور صدقہ ہے۔ ہم نے سیکھا یہ انقلاب اسی انقلاب سے کہ اگر آپ انقلاب کربلا کو اسوہ بنائیں گے، نمونہ بنائیں گے، یہ انقلاب کربلا ہمیں نجات تک لے جائے گا، یہ انقلاب کربلا ہمیں منزل نجات تک پہنچا دے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ انقلاب کربلا کا کام ہی ہے کہ یہ انقلاب کربلا دور دراز رہنے والے لوگوں کو قریب کر دیتا ہے، یہ انقلاب کربلا گمنام لوگوں کو مشہور بنا دیتا ہے، یہ انقلاب کربلا جو غلام بن کر آئے تھے انہیں سردار بنا دیتا ہے، یہ انقلاب کربلا در حقیقت جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو یہاں پر قربان کیا ہے ان کو ایسی زندگی عطا کرتا ہے کہ کبھی وہ انہیں موت ہی نہیں آئے گی۔ یہ کام ہی انقلاب کربلا کا ہے، لیکن شرط یہ کہ انقلاب کربلا کو نمونہ بنائے، اسوہ بنائے۔ تو گفتار سے زیادہ، انسان کی باتوں سے زیادہ چونکہ کیریکٹر کا اثر ہوتا ہے، تو یہ انقلاب کربلا چونکہ مکمل ایک کیریکٹر کا انقلاب ہے، ایک ویلیوز کا انقلاب ہے، کچھ اقدار کا انقلاب ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی پر پریکٹیکل لائف میں بہت کچھ ہوتا ہے، اثر کرتا ہے۔ اس لیے آج کے علماء اگر آپ پرشین یا عربک اسکالرس کو سنیں گے تو زیادہ تر جو وہ بحث کر رہے ہیں آج کل وہ یہ کہ حسینی طرز زندگی کیا ہے، حسنی طرز زندگی کیا، ان کی پریکٹیکل لائف کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ رول ماڈل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ٹرانسفر کریں اور ہم کا کمپلیٹ امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم ان کے راستے کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اس کا اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ ایک فائدہ ہے اسوہ بنانے کا، کوئی بچہ نوجوان مجھ سے سوال کرے ہم کیوں رول ماڈل بنائیں، اس لیے رول ماڈل بنائیں کہ اس کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے، ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگی میں ان کی زندگی کا۔ اگر ہم رول ماڈل بنائیں گے ان کا رنگ آ جاتا ہے ہماری زندگی میں، ان کا کلر آ جاتا ہے، یعنی جو عزاداری برپا کرتے ہیں، جو کربلا کو یاد کرتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے آپ کو حسینی رنگ میں رنگ لیتے ہیں، اور یہ وہ رنگ ہے جو ہر رنگ سے بہتر ہے۔ یہ جو کلر ہے نا یہ بڑا خوبصورت کلر ہے۔ دنیا کا ہر رنگ جو زمانہ گزرتا ہے پھیکا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ حسینی رنگ جو زمانہ گزرتا ہے اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور گاڑھا ہوتا چلا جائے گا، اور چمکتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ حسینی رنگ میں انسان رنگ جاتا ہے، یہ اثر ہے۔ اور اس سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ انسان یہ فخر کے ساتھ کہے کہ میں حسینی ہوں، اس سے رنگ سے بہتر کوئی رنگ دنیا میں نہیں ملے گا، اس کلر سے بہتر کوئی کلر نہیں ملے گا۔ ایک دو تو اسوے کا فائدہ۔ دوسرا فائدہ جو ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں رول ماڈل بنانے کا، وہ یہ کہ یہ راستہ جو وہ بتاتے ہیں، جو راستہ دین کا راستہ ہم سمجھتے ہیں یہ راستہ بڑا مشکل ہے، بڑا سخت ہے، یہاں چلنا مشکل ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی مکاریاں، دنیا کی فریب کاریاں ہمیں دھوکہ دیں گی، ہمیں ڈبو دیں گی، یہ دنیا بڑی مشکل ہے۔ لیکن اگر انسان کربلا والوں کے راستے کو اپنائے، ان کو رول ماڈل بنائے، یہ دنیا کا راستہ بڑا ہی آسان نظر آئے گا، انسان کو بڑا ہی آسان اور خوبصورت نظر آئے گا۔ شب عاشور اصحاب امام حسین ایک دوسرے سے مزاح کر رہے تھے، جبکہ انہیں پتہ تھا کہ کل جان دینا ہے، کل پتہ تھا موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے کہ اب ان کے لیے راستہ بہت ہی آسان ہے۔ جس طرح مثال دیتے ہیں علماء کرام، جب ایک بچہ کوئی سڑک پار کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا وہ دائیں سے گاڑیاں آ رہی ہیں، کبھی بائیں جانب سے گاڑیاں آ رہی ہیں تو آگے نہیں بڑھتا ہے، ڈر جاتا، پھر پیچھے آ جاتا ہے، یہ قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر گاڑی کو دیکھتا ہے پیچھے آ جاتا ہے، روڈ کراس کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی بزرگ اس کا ہاتھ تھام لے، یا وہ اپنی انگلی کسی بزرگ کے ہاتھ میں دے دے، جب وہ ہاتھ تھام لیتا ہے، یہ انگلی دے دیتا ہے، تو اب وہ چلتا ہوا چلا جائے گا بزرگ کے ساتھ۔ اب اسے کوئی پریشانی نہیں گاڑی دائیں جانب سے آئے یا بائیں جانب سے آئے، اس سے اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو مجھے لے جا رہا ہے وہ روڈ کراس کر دے گا، یہ منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ میرے عزیزو، دامن کربلا کو تھام لے۔ دنیا میں پریشانیاں آئیں، مصیبتیں ہیں، دنیا انسان کو اچک لے گی، دنیا انسان کو ہائی جیک کر لے گی، دنیا انسان کو مار دے گی۔ اس حالات میں آپ کربلا کا دامن تھام لیں، آنکھ بند کر کے آپ نجات کی منزل تک چلے جائیں گے بڑی ہی آسانی کے ساتھ۔ اسے کہا جاتا نا، تو امامت کا اور ولایت کا دامن جب انسان تھام لیتا ہے اب اسے پریشانیوں کا ڈر نہیں لگتا،
اب اسے مصیبتوں کا ڈر نہیں لگتا، اب اسے بیماریوں کا ڈر نہیں لگتا، اس لیے اس کے پاس پتہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ چل رہا ہے وہ راستہ بڑا ہی آسانی کے ساتھ اسے پار کرا دے گی۔ وہ میں لفظ استعمال کروں، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ مشکل کشا جس کی زندگی میں آ جاتے ہیں نا، پھر اس کی زندگی میں مشکل نہیں ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں کسی بھی طرح کی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہر مشکل انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کہ کسی شاعر نے کہا تھا 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، پریشانیاں فقر انسان کے لیے مجبور کر دیتے کہ انسان دین کو چھوڑ دے۔ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے ناد علی پڑھی تھی، مشکل کشا کو یاد کیا تھا، اس مشکل کشا نے نہ تنہا مجھے بچا لیا بلکہ جو میرے ارد گرد تھے اور میری سماج میں تھے، میری کمیونٹی میں تھے، وہ لوگ بھی اسی ناد علی کے صدقے میں بچ گئے۔ تو یہ آسان ترین راستہ ہے نجات کا، اور ایزی وے ہے، انسان جو ہے وہ نجات کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ آسانی اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں وہ جو راستے سے واقف ہیں، جو جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، جو جانتے ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، جو راستے سے واقف ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، اس کو انسان اپنا اختیار تھما دیتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ اگر میں فلائٹ میں بیٹھ جاؤں اور مجھے یقین ہے کہ یہ پائلٹ جو ہے راستہ جانتا ہے، منزل تک پہنچا دے گا، میں آنکھ بند کر کے سو جاتا ہوں۔ جو ہی ایک شک پیدا ہو جائے میرے ذہن میں، یہ پائلٹ جو ہے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، وہاں انسان کو نیند نہیں آئے گی، وہ انسان پریشان ہو جائے گا۔ لیکن اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، جب فلائٹ اڑتی ہے تو لوگ سو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یقین ہوگا کہ یہ آدمی جانتا ہے اور ماہر ہے، وہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا، انسان کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر زندگی ہے، اور زندگی بھی چلتی ہے اسی بنیاد پر ہے۔ ہم بھی دین کے دائرے میں اسی دنیا کے اصول کو لے آتے ہیں۔ چلو دین کے دائرے میں کچھ لوگوں ایسے ہیں جو راستے کو جانتے ہیں، ان کے دامن کو تھام لے، وہ آسانی کے ساتھ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اسوے کا فائدہ ہے، یہ نمونے کا فائدہ ہے۔ یہ دو فائدے ہیں کہ گفتار سے زیادہ کردار کا اثر ہوتا ہے، آسان ہے راستہ طے کرنا، اور میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اطمینان ہوتا ہے انسان کو ان لوگوں کے حوالے کر دے جو لوگ راستے سے آگاہ ہیں، انسان نجات کی ضمانت میں انسان کو مل جاتی ہے۔ یقین ڈاؤٹس ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، شک و شبہات آتے ہیں، پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے۔ اگر معصوم ہاتھوں میں اپنے آپ کو حوالے کر دے تو یہ معصوم ہاتھ انسان کو منزل تک پہنچا دیں۔ ایصال الی المطلوب، امامت کا کام ہی یہ ہے، انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ کربلا کا کمال ہے۔ تو یہ تینوں ایریا میں کربلا ہمارے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس شرط یہ کہ ہم کربلا کو کس رخ سے دیکھ رہے ہیں، انقلاب کی ڈائریکشن میں دیکھیں، تبدیلی کی ڈائریکشن میں دیکھیں۔ انقلاب کربلا ہماری زندگی کو بدلنے والی ہے۔ میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آخر میں، کہ ہم کس اعتبار سے اس انقلاب کو اسوہ بنائیں گے۔ آج ہمارے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کس اعتبار سے اس انقلاب کو اسوہ مانیں اور سمجھے اپنی زندگی گزاریں۔ دو چیزیں ہیں، ایک لیڈرشپ، یہ کہے کہ کربلا جو ان دنیا کو سبق دیتی ہے، کربلا جو دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ تمہارا امام حسین ہے، تمہارا امام سید سجاد ہے، تمہارا امام محمد باقر ہے، آج تمہارا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ لیڈرشپ جہاں ہوتی ہے وہاں پر نجات یقینی ہے۔ معصوم لیڈرشپ، بے خطا لیڈرشپ، اگر لیڈرشپ کا تصور نہ ہو تو نجات ممکن نہیں ہے۔ دشمن اچک لے گا انسان کو، انسان کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ کربلا اس لیے کربلا کامیاب انقلاب ہے کہ کربلا میں اصحاب امام حسین علیہ السلام نے یہ مان لیا تھا عقیدتی طور پر، ایمان کے طور پر اور پریکٹیکلی طور پر کہ ہمارا رہبر حسین ہے، ہمارا لیڈر حسین ہے۔ جانوں کو قربان کر دیا، جب تک زندہ رہے ایک لیڈر پر ایک آنچ آنے نہیں دی، ایک تیر لگنے نہیں دی۔ یہ صاحب حسینی کا کمال ہے، اور بتا دیا کہ ہم لیڈرشپ کے ساتھ ایک سسٹم بنے گا، ایک نظام بنے گا، اسی نظام کے تحت جو ہے انسان کے دین کی اور انسان کے عقل کی اور انسان کی زندگی کی کامیابی ہے۔ ایک اور دو جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ کبھی کبھار ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم کم ہیں تو کیا ہوگا،
ہم مائنارٹیز میں ہیں، ہمارے پاس تعداد کم ہے، حق والوں کی جمعیت چھوٹی ہے، افراد کم ہیں۔ کربلا والوں نے سبق دیا ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے کربلا، کہ کم ہو جانے سے، کم ہونے کا مطلب ہار جانا نہیں ہے۔ کم بھی ہوں، ایک سسٹم کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ چلتے چلے جاؤ گے تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ کم ہوں، حق ہو تو کامیابی یقینی ہے، اگر زیادہ بھی ہوں، باطل ہوں تو کامیابی کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ کربلا میں 72 تھے، لیکن 72 بہتر تھے۔ جب 72 بہتر بن جاتے ہیں نا، یقینی ہے کامیابی، یقینی ہے کامیابی نے ان کے قدم کو چوما ہے۔ کامیابی آج کربلا کے 72 کائنات کے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے نہیں، ہر مذہب کے لیے، ہر مکتب والوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو کم ہو جانے سے، ایک ہو جانے سے، کبھی کبھار ہم یہ کہتے ہیں میرے ایک کے کہنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے عمل کرنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے پریکٹس کرنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے حجاب کرنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے سچ بولنے سے کیا ہوگا، سب جھوٹے ہیں، سب بے نمازی ہیں۔ اس طرح کے انسان بہانے لے کر آتا ہے۔ کربلا انہیں سبق دیتی ہے، قافلہ اور کاروان شروع ہوتا ہے ایک ہی سے، کمیونٹی بنتی ہے ایک ایک سے، اکائی سے قافلہ بنتا ہے، اکائی سے گھر بنتا ہے، اکائی سے قافلہ بنتا ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے۔ میں ایک اپنے آپ کو سنوار لوں، میرا بھائی میرے ساتھ مل جائے سنوار لے، اسی طرح سے ایک کاروان اور ایک قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک سے زندگی شروع ہوتی ہے، ایک سے عدد شروع ہوتا ہے، کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے، وہیں ایک سے انسان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی سبق دیا، اصحاب امام حسین یہی سبق دیا کہ ہمارے ایک سے کیا ہوگا، ہاں تم ایک 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 جمع ہو جاؤ تو وہ 72 ہو جاؤ گے، 72 سے انقلاب آ جاتا ہے۔ گھر سے شروع ہوتا ہے انقلاب، یہ اس اعتبار سے کہ افراد کم ہو، گھبراؤ نہیں، حق پر ہو تو تمہیں نجات ملے گی، اور لیڈرشپ کو فالو کرو۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی کربلا اسوہ ہے، اور ہماری گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ، کس طرح کربلا نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور جو لوگ اس راستے پر چلے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، چاہے وہ بڑے ہوں یا بچے ہوں، چاہے جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، جو اس راستے پر چلے وہ لوگ نجات یافتہ ہو گئے۔ حضرت علی اکبر کی زندگی دیکھیے گا، حضرت عباس کی زندگی دیکھیے گا، یہ تو اہل بیت کے گھر آنے والے ہیں۔ دوسرے اصحاب کی زندگی دیکھیے، مسلم بن اوسجہ کی زندگی، زہیر بن قین کی زندگی، حبیب ابن مظاہر کی زندگی، یہ وہ لوگ ہیں جو سردار آئے تھے بن کر۔ ان کی زندگی امام حسین کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ایک ایک بن کر ہو کر آئے تھے، اور یہاں پر ایک گلدستہ تیار ہوا، صحابی بنے اور ان کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ بڑے تو بڑے، جب بچے بھی آئے اس انقلاب سے جڑ گئے، اور انہوں نے امامت کے سائے میں امام کو اپنا رول ماڈل بنایا، کشتی نجات میں خود سوار ہو گئے، تو وہ بھی نجات یافتہ ہو گئے، اور دنیا والوں کے لیے وہ بھی رول ماڈل بن گئے، وہ بھی رول ماڈل بن گئے۔ ان نمونوں میں وہ 2 بچے آج کی شب ہم یاد کریں گے، ایک کا نام عون ہے اور دوسرے کا نام محمد ہے۔ یہ امانتیں ہیں جعفر بن عبداللہ کے، عبداللہ بن جعفر طیار کی امانتیں اور قربانیاں ہیں۔ یہ 2 بچے شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بچے ہیں۔ شب عاشور خیموں میں ان بچوں کو بٹھا کر زینب کبریٰ نے وصیتیں کی تھیں، زینب کبریٰ نے نصیحتیں کی تھیں، ان کے اندر ہمت پیدا کی تھی۔ بچوں تم گھبراؤ نہیں، تم لڑو گے، تم شجاع ہو، تمہارا استاد عباس ہے، تمہارا نانا علی ابن ابی طالب حیدر کرار ہے، تمہارے دادا جعفر طیار ہیں، ایک کرار ہیں ایک طرف تو دوسری طرف طیار ہے۔ تم جنگ کے میدان میں جاؤ گے۔ اس کے بعد کا جملہ بڑا درد بھرا جملہ ہے، اور ایک ماں ہی ان بچوں کو سکھا سکتی ہے۔ ایک جملہ ماں بچوں کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اس جملے کو سنیے گا، میں ربط دینا چاہتا ہوں آخر میں، محفوظ رکھیے اپنے ذہنوں میں۔ شہزادی زینب نے کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جاؤ گے، نہر پر قبضہ کرو گے، لیکن ماں کی بات کو یاد رکھنا، جب تک علی اصغر نہ پانی پی لے تم نہ پانی پینا۔ کتنی بڑی قربانی کا سبق دے رہے ہیں زینب کبریٰ اپنے بچوں کو۔ جب وقت آیا شہادت کا، زینب کبریٰ نے یہ بھی جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی جملہ کہا کہ تم جانا امام کے پاس، ماموں کے پاس، رن کی اجازت مانگنا، مجھے پتا ہے حسین اجازت نہیں دیں گے، جب اجازت نہ مل رہی ہو تو بس ایک جملہ کہہ دینا تو پھر تمہیں اجازت مل جائے گی۔ وہ جملہ یہ کہ مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے۔
جو ہی بچوں نے کہا روز عاشور مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ، حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور یہ سمجھ گئے کہ زینب کبریٰ نے انہیں جنگ کے لیے تیار کر کے بھیجا ہوا ہے۔ ایک کو حضرت مولا امام حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، ایک کو مولا ابو الفضل عباس نے گھوڑے پر سوار کیا اور دونوں سے کو خدا حافظی کی۔ یہ دو بچے گئے لڑتے لڑتے، ان دونوں بچوں نے نہر پر قبضہ کیا، دور دور تک دشمن کی فوج بھاگ نکلی تھی۔ جانتے تھے جنگ کا ہنر کیا ہے، جانتے تھے تلوار کیسے چلائی جاتی ہے، بھوکے اور پیاسے تھے لیکن جنگ کا ہنر جانتے تھے۔ یہ ہمت، ماں کی دعائیں ساتھ تھیں، انہوں نے قبضہ کیا لیکن پانی نہیں پیا، بتا دیا کہ ہاں قبضہ ہم نے کیا ہے دریا پر، قبضہ چاہے تو قبضہ کر سکتے ہیں۔ اور جب دشمن نے یہ آواز بلند کی، یہ اہل بیت کے خاندان کے بچے ہیں، اکیلے اکیلے لڑو گے تو یہ بچے جیت جائیں گے، ان کو گھیر لو، سب مل کر ان بچوں پر حملہ کرو۔ روایت یہ کہتی ہے دشمن کی مکمل فوج نے مل کر اون محمد پر حملہ کیا۔ اتنی فوج نے پتھر برسائے، تیر چلائے، تلواروں کا حملہ کیا۔ ان دونوں بچوں نے خیام کا رخ کیا، کہا مولا ادرکنا، آئیے مولا ہم گھوڑے سے زمین پر آ رہا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، مولا ہماری مدد کے لیے آئیے۔ جو ان بچوں کی آواز حسین و عباس کے کانوں سے ٹکرائی، یہ دونوں تیزی کے ساتھ مقتل پہنچے۔ جب پہنچے تو بچوں کے بدن میں ابھی جان باقی تھی اور دونوں نے مل کر یہ جملہ کہا، مولا ہم نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نہر فرات پر قبضہ کریں گے، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک اصغر پانی نہ پیے گا اس وقت تک ہم پانی نہیں پئیں گے۔ ہماری ماں سے کہہ دینا کہ ہم نے ماں کی وصیت پر عمل کیا ہے، قبضہ کیا تھا لیکن پانی کا ایک قطرہ ہمارے منہ میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر، وہ تربیت ہے، اور یہ تربیت کا اثر دکھایا بچوں نے۔ دونوں بچے اس دنیا سے گئے، شہید ہو گئے مقتل کربلا میں۔ ایک کو مولا امام حسین نے اٹھایا، دوسرے کو مولا ابو الفضل عباس نے اٹھایا، دونوں کو لے کر آئے خیموں کی طرف۔ بیبیاں دوڑ کر خیمے سے باہر آئیں، اگر سب سے پہلے کوئی نہیں آئی تو وہ ماں تھی۔ بعض روایت یہ کہتی ہے کہ کیوں زینب کبریٰ خیمے سے باہر فوراً نہیں آئیں، یہ کہا جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو حسین کی پیشانی پر شرمندگی ہو کہ بہن میں تیرے بچوں کو بچا نہ سکا۔ زینب یہ دیکھنا نہیں چاہتی کہ اس کا ماجایا زینب کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ اللہ رے کمال و فضیلت زینب کبریٰ، اللہ رے صبر و تفکر زینب کبریٰ۔ جب دونوں بچوں کو خیموں کے درمیان لٹایا گیا تو زینب کبریٰ خیمے سے باہر آئیں، اپنا ایک ہاتھ آون کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا، اپنی پیشانی کربلا کی خاک پر رکھی اور ایک ہی جملہ کہا، پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے، پروردگار اس زینب کی قربانیوں کو قبول کر لے۔ زینب نے سجدہ شکر بجا لایا کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں راہ حسین میں ان بچوں کو قربان کر دوں، اور بچوں سے خطاب کر کے کہا، بچوں میں نے تمہاری نانی سے وعدہ کیا ہے، میں نے فاطمہ سے وعدہ کیا ہے، تو میں روؤں گی تو حسین پر روؤں گی، میں گریہ کروں گی تو اکبر پر گریہ کروں گی، ماں کو معاف کر دینا۔ جہاں بھی وقت آیا گریہ کا، جہاں بھی احساس پیدا ہوا گریہ کا، تو زینب نے گریہ کیا تو حسین پر کیا۔ یہ قافلہ کربلا سے چلا تو زینب نے حسین پر گریہ کیا، قافلہ کوفے کے بازار پہنچا تو زینب نے حسین پر گریہ کیا، یہ قافلہ زندان کوفہ پہنچا تو زینب نے حسین پر گریہ کیا، یہ قافلہ شام کے بازار پہنچا تو زینب نے حسین پر گریہ کیا۔ عزاداروں، جب چھوٹے چھوٹے سر رہائی کے بعد گھر میں آئے تو ساری بیبیوں نے اپنے اپنے سروں کو اٹھا لیا، زینب نے حسین کے سر کا احترام کیا، اپنے سینے سے لگایا، اور 2 سر رہ گئے تو شام کی بیبیوں نے کہا تھا کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب نے کبریٰ نے کہا تھا نہیں نہیں، ان کی ماں زندہ ہے، زینب ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے ماں سے کہ جب تک رہوں گی حسین پر گریہ کروں گی۔ وہ زینب جس نے راستے میں اون محمد پر گریہ نہیں کیا، کربلا پہنچی اون محمد پر ماتم نہیں کیا، لیکن جب مدینہ لوٹ کر آئی اس حجرے میں پہنچی جہاں چھوٹے چھوٹے مصلے بچھے ہوئے تھے، جب زینب نے
نے ان مسلوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے اماموں کو دیکھا، مسلح پر بیٹھ گئی اور کربلا کا رخ کیا، ہے میرے بچوں مجھے معاف کر دینا۔ ارے زینب نے حسین پر گریہ کیا، لیکن آج زینب کا دل ٹوٹ گیا، گھر خالی نظر آتا ہے، نہ اون زندگی میں ہے نہ محمد گھر میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔